عمران خان اقتدار چاہتے تھے یا این آر او؟ بتا دیں، کیا ان کی کرپشن کا پوچھنا ہراساں کرنا ہے؟ کیا آپ کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کی ادویات یا گھر کے کھانے کی سہولت ختم کی گئی؟ کیا یہ سب آپ مخالفین کے ساتھ نہیں کرتے رہے؟ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس میں سوالات اٹھا دیے، کہا کہ قوم کے 50 ارب روپے کا عمران خان نے غبن کرایا۔ شہزاد اکبر نے آئی جی اسلام آباد کو بیگ پہنچانے کی کوشش کی، آئی جی اسلام آباد نے بیگ لینے سے انکار کیا تو اے این ایف کو دے دیا۔ سپریم کورٹ 15 کلو منشیات کا نوٹس لے، اس کیس میں 6 مہینے بند رہا، میرے خلاف منشیات کیس ثابت ہوا تو مجھے سزائے موت دے دیں۔ پاکستان میں جمہوریت ختم ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کو تبدیل کرنے کے بعد پاکستان کو ریورس گیئر لگ گیا۔ جو بھی آواز اٹھاتا ہے اس کے خلاف پولیس گردی شروع کر دی جاتی ہے۔ کبھی مارشل لاء کے دوران ایسا نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں مریم اورنگزیب تمباکو انڈسٹری کو مراد دلواتی رہی، اپنے شوہر کے لیے انہوں نے اربوں کی لابنگ کی۔ سولر پینل کا 50 ارب کا منصوبہ 30 دن میں منظور ہو گیا، ان سب کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ آج ہم نے ملک گیر احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ حق گھر بیٹھنے سے نہیں ملے گا، عملی جدوجہد بہت اہم ہے۔ آج پورا پاکستان غیر قانونی گرفتاریوں کے خلاف باہر نکلے۔ بشرا بی بی نے کہا کہ سائفر کو غداری سے جوڑو۔ سابق خاتون اول کی ہدایات پر ہی عمران خان نے 28 مارچ کو سائفر جیب سے نکالا، ان کی ہدایت پر ہی مخالفین کے خلاف ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں۔ 4 سال بنی گالا میں ڈیلز ہوتی رہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی گھریلو خاتون ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہا کہ عمران خان سیاسی مخالفین کے فون ٹیپ کراتے رہے، عوام نے عدم اعتماد کیا تو سازش یاد آ گئی۔ عمران خان نے ذاتی مفاد کے لیے قومی سلامتی سے کھلواڑ کیا۔ عمران خان ذہنی توازن کھو چکے ہیں، جب پی ٹی آئی کا کوئی کیس سامنے آتا ہے تو یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ عمران ریاض خان کی گرفتاری پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا توہین عدالت کی کارروائی سے انکار، چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے ریمارکس کیے۔ عمران ریاض کی گرفتاری اسلام آباد ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں، یہ عدالت پنجاب پولیس کی انویسٹیگیشن تو نہیں کر سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے۔ اٹک کی مقامی عدالت میں عمران ریاض خان کو پیش کر دیا گیا۔ شہری کی شکایت پر عمران ریاض کو اداروں کو بدنام کرنے اور ساکھ کمزور کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا۔ عمران ریاض کے وکیل کا کہنا ہے پولیس نے اختیارات سے تجاوز کیا، مقدمے کا کوئی ثبوت موجود نہیں، ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست دائر کریں گے۔ ادھر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا عمران ریاض کی گرفتاری کا نوٹس، چیئرمین محسن عزیز نے گرفتاری پر تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ لاہور سے گرفتار حلیم عادل شیخ ماڈل ٹاؤن کچہری پیش، سماعت لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے تک ملتوی کر دی۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کو جام شوروں میں درج اینٹی کرپشن کی ایف آئی آر میں گرفتار کیا گیا۔ سندھ حکومت نے پنجاب حکومت کو خط لکھا، گرفتاری میں پنجاب پولیس کی مدد مانگی۔ حلیم عادل شیخ نے عدالت پہنچنے پر کہا کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں، حکومت جیسے بھی اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر لے، پیچھے ہٹنے والے نہیں، کیس سیاسی انتقام کی بنیاد پر بنایا گیا۔ آزادی رائے ہر شہری کا حق ہے، مگر کوئی قانون سے بالا تر نہیں۔ عمران ریاض قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ صوبائی وزیر ملک احمد خان کہتے ہیں آزادی اظہار رائے جمہوریت کا اہم جز ہے، رائے قائم کرنا ان کا حق ہے، ریڈ لائن کراس کرنا ان کا حق نہیں۔ ہماری صحافی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ عمران ریاض خان پاکستان کے قوانین اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، بار بار بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ کوئی بھی ایسا مواد جو پاکستان کے خلاف ہوگا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ سندھ حکومت تھوڑے دن کی ہی مہمان ہے، جلد گر جائے گی۔ مراد علی شاہ بدماشیاں کر رہے ہیں، جو بو رہے ہیں کل کو وہی کاٹیں گے۔ عمران اسماعیل کی حلیم عادل شیخ اور عمران ریاض کی گرفتاریوں کی مذمت، کہا کہ حلیم عادل شیخ کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا وہ آمریت سے بھی بدتر ہے۔ علی زیدی نے کہا کہ حلیم عادل شیخ ضمانت پر تھے، انہیں کیوں پکڑا گیا؟ انہوں نے کرپشن بے نقاب کرنے کا جرم کیا ہے، جو رائے کا اظہار کرے اس کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بنا دیتے ہیں۔ ہمارے پر اب صرف سپریم کورٹ کا دروازہ ہی رہ گیا ہے۔ بلوچستان میں مانسون بارشوں نے قیامت ڈھا دی، مختلف حادثات میں 18 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی ہو گئے۔
شمالی وزیرستان میں 2 خواتین سیلابی ریلی میں بہہ کر جام بھاگ۔ لورالائی کی پٹھان کوٹ ندی سے 2 بچوں کی لاشیں ملی۔ اپر چترال میں 2 بجلی گھر بھی بہہ گئے۔ متعدد ملازمین لاپتہ۔ ندی نالے بکھرنے سے سینکڑوں مکانات منہدم۔ پی ڈی ایم نے ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ قلعہ سیف اللہ، یو، پشتین، ہنائی، مسلم باغ سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ کان مہتر زئی، لوئی بند، راغر سلطان زئی میں رابطہ سڑکیں بہہ گئیں۔ خوشلوم میں پل اور قمرالدین میں والین ڈیم کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ جگلوٹ، سکردو شاہراہ کئی مقامات پر سیلاب کے باعث بند۔ دریائے ٹوچی، کھیتو اور کرم میں بھی سیلابی صورتحال۔ دریائے ناڑی میں نچلے طبقے کا سیلاب آ گیا۔ دکی میں رباط ندی بھی سیلابی ریلا۔ کلی دکی ڈیم بھر گیا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں بارشیں زحمت کا باعث بننے لگیں۔ کراچی میں مختلف حادثات میں بچے سمیت 2 افراد جاں بحق۔ قصبہ کالونی اور اعظم بستی میں کرنٹ لگنے سے 2 افراد جاں بحق۔ ملیر میں دیوار گرنے سے 14 سالہ لڑکا چل بسا۔ حیدری نالہ ابل پڑا، گندا پانی سڑکوں پر جمع۔ کراچی کی اولڈ سٹی پیپر مارکیٹ سے بارش کا پانی نہیں نکالا جا سکا۔ گاڑیاں اور موٹر سائیکلز بند ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی۔ شاہراہ فیصل، نرسری، ضلع ساؤتھ، بلوچ کالونی، کی ایم سی آفس اور گرو مندر سمیت دیگر علاقے زیر آب آ گئے۔ سکھر میں بھی نکاسی آب کا نظام مفلوج ہونے سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ کندکوٹ، کمبر اور جیکب آباد میں بھی موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ 9 جولائی تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ اس وقت 87% زیادہ مانسون کی بارشیں ہیں۔ بلوچستان میں 274% زیادہ بارشیں ہوئیں۔ وہاں اموات بھی سب سے زیادہ ہیں۔ 14 جون سے اب تک مانسون کی دوران 77 افراد کی موت ہو چکی۔ 39 افراد کا تعلق بلوچستان سے تھا۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان کی پریس کانفرنس، کہا برفانی جھیلیں پگھل رہی ہیں۔ تربت، پسنی اور کوئٹہ میں اربن فلڈنگ کی صورتحال ہے۔ مانسون اب جنوب میں ہے، اس کے بعد پنجاب میں داخل ہوگا۔ این ڈی ایم اے نے خاص ہدایات جاری کر دی ہیں۔ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بادل برس پڑے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش۔ ناروال، شیخوپورہ، سیالکوٹ، شکرگڑھ، راجنپور، بہاولپور اور حافظ آباد سمیت دیگر شہروں میں بھی بارش۔ نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ گلیاں محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ گجرانوالہ کے علاقے نرسری چوک میں کرنٹ لگنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، 1 زخمی ہو گیا۔ چرچ کی دیوار 2 گاڑیوں پر گر گئی۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پانی کی نکاسی نہ ہونے پر فیصل آباد کے ضلع کونسل چوک میں مکینوں کا احتجاج۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی۔ فرح خان نے اپنے خلاف درج مقدمات میں اینٹی کرپشن کا دائرہ کار چیلنج کر دیا۔ ڈی جی اینٹی کرپشن کو اور تفتیشی آفیسر کو مراسلہ بھجوا دیا۔ لکھا، پلاٹوں کے لین دین سے متعلق معاملہ اینٹی کرپشن کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ پلاٹ قانونی طور پر مارکیٹ ریٹ سے زائد پیسے دے کر خریدا گیا۔ ایاز صادق نے بھی پلاٹ لیا لیکن مجھ سے بھی کم قیمت ادا کی۔ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مقدمات فوری واپس لیے جائیں ورنہ اعلیٰ عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ ادھر اینٹی کرپشن نے سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ مراسلہ ارسال۔ پی ٹی آئی کو شکایت ہوتی ہے تو اسے 24 گھنٹے میں ریلیف مل جاتا ہے، جبکہ ہم سالوں سے دھکے کھا رہے ہیں۔ عمران ریاض میرے نزدیک معتبر صحافی نہیں، وہ مسلم لیگ نون کی کردار کشی کے مہم میں شریک تھے۔ صحافیوں کو مکمل طور پر آزادی اظہار رائے کا حق ہے، مگر انہیں بھی فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی مرضی سے کسی کی چترول کرنی ہے یا نہیں۔ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو عدالت سے رجوع کریں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کا مطلب آئین سے بغاوت کرنا نہیں۔ سینٹ میں سندھ سے خالی ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر پولنگ، 92 ووٹ کاسٹ ہو گئے۔ تحریک انصاف کے منحرف رکن شہریار شر نے بھی ووٹ کاسٹ کر دیا۔ ووٹنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ سیٹ سکندر مہندرو کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ تحریک انصاف نے سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے ڈاکٹر خالدہ امیدوار ہیں۔ ضمنی الیکشن کی جنگ جیتنے کے لیے میدان سج گیا۔ پی ٹی آئی کا آج چیچا وطنی میں پاور شو۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جلسے سے خطاب کریں گے۔ تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ 30 فیٹ اونچا سٹیج تیار، 20,000 کرسیاں لگا دی گئیں۔
پسند کی شادی کرنے والی دعا زہرا کی مبینہ اغوا کا کیس، عدالت نے ظہیر کی 15 سے 19 اپریل تک CDR رپورٹ طلب کر لی۔ تفتیشی آفیسر سے ضمنی چالان بھی طلب۔ دعا کے والدین کے وکیل جبران ناصر نے موقف اختیار کیا کہ دعا سے بار بار جھوٹ بلوایا گیا، ملزم عدالت میں پیش ہو کر اپنا کیس لڑے۔ ظہیر احمد کے وکیل نے وکالت نامہ جمع کرا دیا۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت 20 جولائی تک ملتوی کر دی۔ ICC نے نئی پلیئرز رینکنگ جاری کر دی۔ ٹیسٹ میں انگلینڈ کے جوئے روٹ کا پہلا نمبر برقرار، آسٹریلیا کے مونوس دوسرے اور اسٹیو سمتھ تیسرے نمبر پر موجود۔ پاکستان کے بابر اعظم کا چوتھا نمبر، بھارت کے رشبھ پنت کی 5 درجہ ترقی 5ویں نمبر پر بڑا جوان، کین ولیمسن 1 درجہ تنزلی کے بعد 6 نمبر پر چلے گئے۔